حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کچھ لوگوں کے لیے جنت کا اعلان کیا جائے گا، وہ لوگ خوشی خوشی جنت کی طرف آئیں گے، جب اس کے دروازوں پہ پہنچ جائیں گے جنت کی خوشبوؤں کو سونگیں گے، ہوائیں چلیں گی، محلات کو دیکھیں گے اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو حکم ہوگا انہیں روک لو، انہیں ہٹا دو یہاں سے، انہیں ہٹا دو یہاں سے۔ تو بڑی پچھتاوے اور بڑی حسرت کے ساتھ وہاں سے پلٹیں گے کہ ایسی حسرت کسی پر کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو ان کو ہوگی، اتنی بڑی حسرت، اتنا پچھتاوا۔ اور جب وہ وہاں سے پلٹیں گے تو حکم ہوگا انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو اگر ہمیں جنت دکھائے بغیر دوزخ میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی اتنی اب ہو رہی ہے۔ اعلان ہوا جنت کا، جنت کے قریب پہنچے، داخل ہونے لگے تو پلٹا کہ نہیں یہ تو پاس نہیں ہے، یہ تو کلیئر نہیں ہے، ہٹاؤ انہیں۔ یا اللہ اگر تو ہمیں یہ جنت دکھائے بغیر دوزخ میں ڈال دیتا تو ہمارے لیے اتنا پچھتاوا اور حسرت نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بدبخت لوگوں، تمہارے لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آتے تھے مگر اکیلے میں میری نافرمانیاں کر کے میرا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تم نے گناہ چھوڑے، میرے ڈر سے نہیں چھوڑے، لوگوں کے ڈر سے چھوڑے ہوئے تھے۔ تم نے نیکیاں کی، میرے لیے نہیں کی بلکہ لوگوں کے لیے تم نے نیکیاں کی۔ ارے تمہارے لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم کروں گا اور تمہیں دوزخ کا عذاب دوں گا۔ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس حدیث پاک پر غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اکیلے میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھتے اپنے کمپیوٹر پہ، اکیلے میں اپنے موبائل پہ کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کیا کیا کرتے ہیں۔ ارے اپنی تنہائیوں کو ذرا ریچیک کرو، لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو پرہیزگاری کا تمہارا لبادہ نظر آتا ہے، لوگوں کے سامنے تو نمازی نظر آتے ہو، لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آتے ہو، لوگوں کے سامنے تو مبلغ نظر آتے ہو، لوگوں کے سامنے تم اچھے نظر آتے ہو، اپنی ماں بہنوں بھائیوں باپ کے سامنے اچھے نظر آتے ہو، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں یاد رکھو حدیث پاک میں ریاکاروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ تم وہ بد نصیب لوگ ہو جو لوگوں سے تو ڈرتے تھے مگر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بند کمروں میں چھپا کے اکیلے میں تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ کیا بات ہے، لوگوں سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے؟ یہ تصور ختم ہو گیا کیا؟ اللہ علیم و خبیر دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ کا ڈر دلوں سے نکل گیا، اس کی پکڑ کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ اس رب کی نافرمانی کر رہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تو میں کر لوں جلدی سے یہ۔ اب یہ تصور ختم ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ علیم و خبیر مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ریاکار سب سے ذلیل ہوگا میدان محشر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ اپنا اجر ان سے دو جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ شدت کی اذیت پر مبتلا ہوگا جو ریاکاری کرے گا، جو دکھلاوے کا عمل کرے گا۔ اخلاص اخلاص کاش اخلاص۔ مفتی احمد کا کہتا ہے نفس بدکار نے قیامت ڈھائی دل پہ، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ اب تو کوئی نیکی ایک تو کر نہیں پاتے اور کبھی ہو جائے تو دل ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی دیکھے، کوئی اپریشیٹ کرے، کوئی واہ واہ کرے، کوئی کہے کہ یار یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا روتا ہے، یہ بڑا دعا مانگتا ہے، بہت نیک ہے، یہ بڑا اچھا یار بتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، جبکہ ہمارے بزرگوں کی حالت یہ تھی، یہ فرماتے تھے کہ
ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کسی کو ہماری نیکی کا پتہ چل گیا تو ہماری نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ اپنے اچھے اعمال کو بھی ایسے چھپاتے تھے جیسے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور ان کے خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، اور آج ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے۔ وہ اچھے کام کرتے تو پھر بھی ڈرتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے بہت یاد آ رہے، ختم قرآن ہو رہے ہیں، مجھے امام اعظم کی یاد آ رہی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں ایک ختم قرآن روزانہ دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن روز رات میں کرتے تھے، ایک سپارہ تراویح میں پڑھتے تھے، اور 30 روزے ہوتے تو 61 مرتبہ آپ کا ختم قرآن ہوتا تھا، اور ایک ختم قرآن عید والے دن کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا نا، کسی نوجوان نے، کہ یہ بزرگ لوگ جو تھے یہ کیسے ساری رات تلاوت کر لیتے تھے؟ تو بابا جی نے جواب دیا، بیٹا جس طرح تم لوگ موبائل میں ساری رات گزار لیتے ہیں، اپنی پریورٹیز ہے نا، دلچسپی ہے نا، تمہارا بھی تو وقت گزر رہا ہے نا۔ ان کو شوق تھا تلاوت قرآن کا، ان کی راتیں گزرتی تھی تلاوت میں، سجدوں میں، عبادت میں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 30 سال تک ہر رات ختم قرآن کیا ہے۔ تقوی کا عالم ان کا یہ تھا، کسی نے اپنی بکری کا ذکر کیا، حضور میری بکری چوری ہو گئی ہے، آپ نے معلومات لی کہ اس نسل کی بکری کتنا عرصہ زندہ رہ سکتی ہے، تو پتہ چلا 7 سال ہمارے امام اعظم نے کوفہ میں بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں کہ وہ چوری کی بکری بازار میں بکنے نہ آ جائے، اس کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اس خوف سے بکری کا گوشت چھوڑ دیا 7 سال کے لیے، کہ وہ بکری کا گوشت کہیں وہ حرام، یہ چوری کی بکری میرے پیٹ میں، گوشت ان کے لیے وہ ناجائز نہیں تھا، اس کے مسائل ہیں نا، لیکن پھر بھی تقوی کا یہ عالم تھا کہ چوری کی بکری بازار میں بک نہ جائے، اور کسائی اس کو کاٹ کے گوشت بیچے گا، کہیں ہمارے گھر میں وہ گوشت آ کے پک نہ جائے اور میرے پیٹ میں اس گوشت کا کوئی لقمہ نہ چلا جائے۔ تقوی کا یہ عالم ہے۔ وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے پارٹنرشپ میں کپڑے کا کاروبار تھا، اپنے ساتھی کو بتایا ہوا تھا کپڑا جو بھی آتا، ایک کپڑا تھا جس میں جو کوالٹی میں کچھ نقص تھا، کچھ تھا، آپ نے فرمایا جب بیچو تو یہ بتا دینا گاہک کو۔ بیچا تو بہت بڑا مقدار میں کپڑا تھا، آپ کے پارٹنر کو یاد نہ رہا، سیل کر دیا، اس کی جو قیمت آئی، امام اعظم نے پوچھا کہ کیا اس کی وہ بتا دی تھی عیب جو تھا؟ حضور میں بھول گیا تھا۔ آپ نے اس کپڑے میں تھوڑا سا کپڑا تھا جس کی کوالٹی کو بتانا تھا، باقی سارا ٹھیک تھا، لیکن آپ نے سارا کپڑا جو گودام میں تھا، سارے کپڑے کو اللہ کی راہ میں جو قیمت آئی تھی نا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ۔ ڈر اتنا تھا اللہ کا۔ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے اور لوگ، دھوپ بڑی تیز تھی، بڑی شدت کی گرمی تھی، ایک مکان تھا چھوٹا سا، اس کے سائے میں کچھ لوگ کھڑے ہو رہے تھے، امام اعظم سے کہو گرمی بڑی، دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے، سائے میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اس مکان والے نے میرے پیسے دینے ہیں۔ تو حدیث ہے ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، جو قرض نفع لائے وہ سود، حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس کے مکان کی چھاؤں کا نفع حاصل کر کے مجھے سود کی وہ اس میں مذمت میں نہ چلا جائے۔ اس کے مکان کے سائے کا نفع نہیں لے رہے، جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، قرض ہے جس پر آپ کا، لیکن اس کے سائے کا نفع میرے لیے سود نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کے ڈر تھے، نیکیاں کرتے بھی ڈرتے تھے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات تلاوت قرآن کرنے لگے تو ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آخری حج میں جب آئے نا، کعبے کے اندر داخل ہو گئے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، دوسرا 2 نفل ادا کیے، سجدے میں گرے اور کہا یا رب کریم، نعمان ابن ثابت کا عذر قبول فرما لے، یہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، نہ تیری پہچان، نہ تیری عبادت کی پہچان اسے ہو سکی، نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکا۔
لوگ جو نیکیاں کر کے بھی ڈرے اور رو کر کہنے لگے یا رب کریم اگر تو ابو حنیفہ جیسے شخص کو بخش دے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی، یہ بڑی عجیب بات ہوگی اگر ابو حنیفہ جیسا انسان بخشا گیا۔ اور ایک تابعی بزرگ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ کہتے ہیں ہم لوگ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک لڑکا آیا، چہرہ اس نے چھپایا ہوا، نوجوان تھا، اس نے چہرہ چھپایا ہوا، کعبے کی غلاف سے آ کے لپٹ گیا، رونے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ رات گزرتی گئی، وہ نوجوان دھاڑے مار مار کے روتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا کہ نوجوان کیوں اتنا رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب آیا اور کہا نوجوان اپنا چہرہ دکھا، اپنی آنکھیں دکھا، میں تیرا چہرہ دیکھوں، تیری آنکھیں دیکھوں، تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں، رب کریم سے تیری معافی مانگوں، تیرے لیے معافی طلب کروں۔ نہ جانے تو ایسا کون سا گناہ کر بیٹھا ہے، ایسی کون سی خطا کر بیٹھا ہے، ساری رات ہو گئی تو توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہتے ہیں وہ نوجوان اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا میرا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ روتا رہا۔ وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بے قراری میں اس نوجوان کے چہرے سے چادر ہٹا دی، جب کپڑا ہٹایا ساری رات غلاف کعبہ تھام کے معافیاں مانگ مانگ کے رونے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ساری رات غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا مانگتے رہے، اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نیکیاں کر کے بھی ڈرے اور آج ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن زاروں کی تار رو رہے تھے، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یہ عید کا دن ہے، فرمایا عید کا دن بھی ہے، وہ عید کا دن بھی ہے، عید اس کے لیے جس کے روزے اور نمازیں قبول ہو گئے، اور وہ عید اس کے لیے جس کے روزے نمازیں منہ پہ مار دیے گئے۔ پھر رو کے فرمانے لگے عمر ابن خطاب نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول ہوا یا رد کر دیا گیا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرے اور ہم نیکی کے دودھ کے نقطے تک پہنچ نہیں پاتے۔ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہم سے ہو رہا ہے، بڑی بڑی برائیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہے، اس کے باوجود نہ ندامت، نہ شرمندگی، نہ گناہوں پر افسوس، نہ رب کی بارگاہ میں گریا، نہ زاری، نہ رونا، نہ استغفار، نہ سچی توبہ، نہ توبۃ النصوح، بس ایک رسمی سا انداز رہ گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں شب قدر ملی ہے، دوبارہ زندگی میں یہ ملے گی یا نہیں ہم نہیں جانتے، دوبارہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، دوبارہ شب قدر کو پائیں گے کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ آج سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر کے معافی مانگ لے کے رب کریم ہم سے جو بھی خطا ہوئی، جو بھی غلطیاں ہوئی، جانے میں انجانے میں ہم سے جو گناہ ہو گئے، یا رب کریم اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ ہم سچے دل سے آج توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد یا رب کریم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یا رب کریم آج کے بعد تیری حکم عدولی نہیں کریں گے، یا رب کریم آج کے بعد تیری نافرمانی کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اپنی خلوتوں کو نیچے کر لے، اگر کوئی گناہوں کے باوجود ندامت شرمندگی سے بچا ہوا ہے نا، دنیا کی پکڑ سے بچا ہوا ہے نا، ذلت اور رسوائی سے بچا ہوا ہے، تو اسے کوئی اپنی قابلیت یا کمال نہ سمجھے۔ اگر گناہوں کے باوجود ہم لوگ پکڑ میں نہیں آئے نا، ہم بچے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کا کمال نہیں ہے، کچھ چالاکی نہ سمجھے اپنی، یہ نہ سمجھے ہم میری جینیس، میں بہت چالاک ہوں۔ دادا اس ستار و غفار پروردگار کی پردہ پوشی ہے یہ، جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، جس نے ہماری خطاؤں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ وہ پکڑ کرتا ہے نا تو پھر بند کمروں کے گناہوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ہم آج کی رات سچے دل سے اپنے رب سے یہی معافی مانگ کر چلے کہ مولا پردے رکھنا، ہمارے پردے رکھنا، ہماری موت کے وقت ہمارا پردہ نہ کھلے۔ نیک لوگ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ امین علیہ سورہ کلام میں پڑھ رہا تھا
یقین کر میں اکیلے میں بیٹھا، میرا جسم کانپنے لگ گیا تھا یہ کلام پڑھتے پڑھتے۔ اب نے سنا اپنے کلام میں لکھتے ہیں جلد دفناؤ میت خدارا، کھل نہ جائے کہیں بھید سارا۔ بھید کہتے ہیں راز کو، راز کھل نہ جائے، جلدی دفنا دو میرے چہرے سے میرے عزیزو، تم کفن کو نہ ہرگز ہٹانا۔ یہ ڈر ہے، میرے چہرے سے کفن نہ ہٹانا، میری میت کو جلدی دفن کر دینا، کہیں راز نہ کھل جائے۔ یہ عاجزی ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں اس کی شرح کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، میرے سنت کا شعر ہے، میں کہتا ہوں جلد دفناؤ میت خدارا، کھل نہ جائے کہیں بھید سارا، میرے چہرے سے میرے عزیزوں تم کفن کو نہ ہرگز ہٹانا۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے کئی لوگوں کی موت کے وقت یا موت کے بعد گناہوں کی وجہ سے شکلیں بگڑ جاتی ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے کفن سے، میرے چہرے سے میرا کفن نہ ہٹانا، نہ کھولنا میرا چہرہ۔ تمہیں نہیں پتا میں کیسا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرے گناہ کیسے ہیں، میری خلوتیں کیسی ہیں، تم مجھے نیک سمجھ رہے ہو۔ کہیں میرا راز کھل نہ جائے، میری میت جلدی دفن کر دینا۔ کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم پھول کے پھٹ جاتے ہیں، چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے، کئیوں کے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات، کسی کا چہرہ بگاڑ کے جو وہ گدھے جیسا کر دیا گیا، کسی کا چہرہ بس کر دیا گیا، کسی کی صورت کو بس کر دیا گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا راز کھل نہ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو نیک لگتا تھا، یہ تو بڑا پرہیزگار نظر آتا تھا، یہ تو کیسا نکلا۔ وہ کہتے لگے چھپ کے لوگوں سے گناہ کا سلسلہ۔ یہ نیک لوگوں کے کلام ہے جو کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا راہ ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا جرم کا اقرار ہے۔ اور میرے سنے کہتے ہیں کہ یا رب تجھے تو خبر ہے میں کتنا گناہ، خدا تجھے تو خبر ہے میں کتنا گناہ، خبر کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر چھپایا الہی، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنایا یہ نیک ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔
ساتھ آئیے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ اس کا کرم ہے جس نے آج ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے کی توفیق دے دی۔ مولا جب تو نے توفیق دے دی آنے کی، تب ہمیں یہاں سے محروم نہ پلٹانا، ہمیں یہاں سے نامراد نہ پلٹانا، ہماری جھولیاں رحمت سے بھر دے، بخشش عطا کر دے، مغفرت عطا کر دے، رزق عطا کر دے، برکت عطا کر دے، معافی عطا کر دے مولا، اور نیک بن جائے، ایسے بن جائے کہ جیسا اللہ کو پسند ہے بنا۔ اور وہ بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہو، خدا را اللہ کا یہ بھی حکم مان لو۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، نہ ان کا دل دکھانا، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، نہ کبھی اپنے ماں باپ کو اذیت دینا، نہ اپنے ماں باپ کی کبھی دل آزاری کا سبب نہ بننا کبھی۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھانا، اپنے ماں باپ کو کبھی اذیت نہ دینا، اور ان سے پوچھو اس نعمت کی قدر جن کے پاس نہیں۔ عید کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، وہ ہاتھ کتنا یاد آتا ہے، ماں کا شفقت والا ہاتھ کتنی شدت سے یاد آتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کے پاس نہیں ہے، پوچھو ان سے باپ کا وہ پیار، وہ محبت بھرا سینہ، باپ سینے سے لگا کے عید مبارک کہتا، جب ماں پیار سے اپنے باہوں میں لے کے، اپنے بازو میں لے کے شفقت کا ہاتھ رکھتی تھی، بیٹا تجھے اللہ زندگی دے، برکت دے، ماں دعائیں کرتی تھی۔ ان سے پوچھو اس نعمت کی قدر جن کے پاس ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے۔ آج ماں باپ کے آگے اونچا بولتے ہو، بدتمیزی کر لیتے ہو، غصہ کر جاتے ہو، تمہیں کسی بات پہ سمجھائیں تو آگے سے ان کو مطلب ہے کہ تذلیل کر کے یا ڈراتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، کیوں؟ اس لیے تم نے منتیں مان کے تمہیں مانگا تھا کہ جب تم جوان ہو جاؤ تو ان کو دھمکیاں دو، تم ان کو جب ایموشنلی بلیک میل کرو، چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں کچھ کھا کے مر جاؤں گا، دھمکیاں دیتے، ان کو ڈراتے، ماں باپ کو ڈراتے، ان کو رلاتے ہو، اذیت ہے، اکیلے میں بیٹھ کے روتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے روتے ہیں، یہ کیسا نکلا، یہ کیسا ہو گیا ہے؟ تم اتنے خود غرض ہو گئے ہو، تم اپنی خواہشات کے لیے اپنے ماں باپ کو ستانے لگ گئے ہو، قربانی نہیں دے سکتے تھوڑی سی اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے؟ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں ماں اپنے بستر میں ساری رات لیٹی رکھی تھی، تمہیں سو کے بستر میں لٹاتی تھی، باپ سارا دن محنت مزدوری کام کاج گھر سے محنت کر کے لاتا تھا، اور باپ جب ساری دن کی مزدوری محنت کر کے کام کر کے آتا تھا، اس کے سونے کا وقت آتا تم رونے لگ جاتے تھے، ماں سارا دن کر کے کام کر کے سونے لگتی، تم رونے لگ جاتے، ساری رات لے کے تمہیں بیٹھے رہتے تھے۔ ان کو اذیت دو گے، ان کو دکھ دو گے، ان کو رلاؤ گے، ڈر نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا، اور اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ کسی لیے ناراض ہو گئے، اسی حالت میں مر گئے تو ساری زندگی کا پچھتاوا نہیں رہے گا، اور یاد رکھنا ہے زیادہ دیر تمہارے پاس اب رہیں گے نہیں، یہ چھوڑ دیں گے۔ تم جوان ہو گئے ہو نا، ڈیفینیٹلی وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے سفید بال دیکھو، یہ تمہیں کچھ یاد دلا رہے کہ چل یار زیادہ دیر اب تیرے پاس نہیں رہنا، خدمت کر لے، ان کے قدم چوم، ان کے ہاتھ چوم، ان کو دکھتا دینا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایٹیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، ٹر جاون ایک بار جے ماما لب دیا نہیں۔ ان کو سکھ دو، ان کو خوشی دو، ان کو راحت دو، ان کی اذیت کا باعث نہ بنو۔ پیار کہتے ہیں کسے مانتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے مانتا
مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، جانے کتنی سرد سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی سرد سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جا تو سینے پہ گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پایا۔ آج کی رات جب ہم اللہ سے بخشش مانگ ہی رہے ہیں تو اس گناہ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کا دل دکھانا، حرام ہے ماں باپ کو ستانا بلا عذر شرعی، ان کی نافرمانی کرنا سخت حرام ہے۔ تو لہذا آئیے آج یہ بھی توبہ کریں، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھا۔ اچھا کچھ ماں باپ اپنی اولاد کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، ان پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، آپ بھی گھر نرمی کرو نا، اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ کچھ ایسے مجھے پتہ ہے، ایک بیٹے ایسے کو میں بیٹے کو جانتا ہوں جو اپنے والد کی وجہ سے اتنا دکھی ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ واقعی اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ اس کا باپ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا تنگ کر رہا ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے کہ وہ کئی بار بہت روتا ہے۔ میرا بہت پیارا اسلامی بھائی ہے، بہت پیار ہے مجھے اس سے، میں بہت دعائیں کرتا ہوں اللہ اس کے والد کو عقل سلیم دے۔ کئی ایسے ہیں جو ترستے ہیں ہماری اولاد ہماری کو خدمت کر لے، اور یہاں بیٹا اتنا سعادت مند خدمت گزار مگر باپ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ پر کیا ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ یہ ہمارے راشد کی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، امی بہت بیمار ہے، اس کی ماں بیچارہ رو رہا ہے، دیکھو اب اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میری ماں کا 3-4 بار آپریشن ہو گیا، کئی بار اس نے دعا کے لیے مجھے کہا، ابھی میں آیا ہوں تو کارڈ میں اچھی لکھی ہے حضرت بھائی میری ماں کے لیے دعا کر۔ اس وقت سے پہلے یار جب یہ سٹیج آ جاتی ہے نا تو انسان مطلب آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہوگا، عبدالرشید بھائی نے میرے والد صاحب کی خدمت کی، اور بھی کئیوں نے کی ہوئی ہے۔ یہاں آخری دن تھے والد صاحب کے کینسر کے دن، سیالکوٹ میں گزرے ہیں، 25 شوال عید کے دن ہمارے یہی تھے، رمضان میں بھی یہی تھے۔ ہمیں پتہ تھا ہمارے والد صاحب کو کینسر ہے، ان کو بھی پتہ تھا، ہم لمحہ پتہ تھا کہ اب یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ ہم نے وہ مٹھی کھلی دیکھی ہے ریت کی، ہم نے وہ دن گنے یار یہ کیسے مٹھی کھل جاتی ہے اور کیسے لمحہ موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ وقت تھامے تھمتا نہیں ہے، وہ وقت روکے رکتا نہیں ہے۔ نوجوانوں قدر کر لو اپنے ماں باپ کی، بس میں یہی کہوں گا اور میں اپنے والد صاحب کو بہت مس کرتا ہوں، بہت یاد کرتا ہوں، کیونکہ کمال درجے کی وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، عجیب ان کا پیار ہے۔ بیان میں بیٹھنا، لوگ لائن میں لگ کے مل رہے ہیں، اجتماع کے آخر میں لائن میں لگ کے ملنے آ جانا، میں بعض کا منت کرتا تھا کہ آپ کیوں لائن میں لگ کے آ جاتے ہیں، آپ کیوں لائن میں لگ کے ملنے آ جاتے ہیں؟ اتنے عاشق رسول تھے اور اتنا دعوت اسلامی سے مجھے بہت سپورٹ کیا، لیکن یار پھر بھی یاد اتنی شدت سے آتے نا، عید آتی تھی بہت شدت سے آتے، بہت موقع آتے ہیں زندگی میں، دل کرتا کہ آج والد صاحب ہوتے تھے میں ان کو یہ بتاتا، یہ ہوا، یہ کیا، بس باتیں یاد رہتے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا، سب آپ اپنے گناہوں سے سچی، ہم سب سچی توبہ کریں، اپنی خلوتیں بھی اچھی کر لیں، اپنی تنہائیاں بھی اچھی کر لیں، اپنے دل کو بھی اچھا کر لیں، اپنا دل بھی ستھرا کریں، سب آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اپنے پیارے نبی کی بات نہیں مانیں گے کیا؟ آپ آپس میں بھائی بن جاؤ، بدگمانی نہ کرو، حسد نہ کرنا،
اپنے پیارے محبوب کی بات نہیں کیا مانیں گے؟ مانیں گے. آج کہے کہ آقا ہم آپ کی بات مانیں گے اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کریں گے, کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے, حسد نہیں کریں گے, کینہ نہیں رکھیں گے, سب بھائی بھائی آپس میں بالکل میٹھے میٹھے اور بہت مخلص بچے. اللہ سب کو, مجھے بھی آپ کو بخش دے. کئی لوگ ایسے نا جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی, شب برات آتی ہے, شب قدر آتی ہے, ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی. میں نے وہ باتیں آج آپ کے سامنے کھول دی ہیں. اصل تو موضوع ہے تلاوت, ابھی ذکر ہونا ہے, دعا ہونی, بات تو دعا کی طرف جا رہی تھی. جو چیزیں میں نے بولی ہیں آج بیان میں, ان میں بہت ساری چیزیں میں نے وہ بولی ہیں کہ جو مجھے ذہن میں تھا کہ دعا سے پہلے یہ میں کروں, تاکہ ہمیں ان چیزوں سے وہ توبہ کر لیں اور ہماری بخشش ہو جائے. ورنہ توبہ کرے بھی, معافی مانگے بھی, نہیں روکی, روک دو اس کی دعا جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کو صلح نہیں کر لیتا, کینہ ختم نہیں کرتا, ناراضی ختم نہیں کرتا, دعوتیں ختم نہیں کرتا. اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش کرتے ہیں. اگر ہمارے عمل کھلے نا تو پھنسے. ہم کہتے ہیں ہماری نیکیاں بھی نہ کھلے, برائیاں بھی نہ کھلے, بس بے حساب بخشے جائے. اللہ بے حساب بخشے. اللہ پاک محبوب کا صدقہ کرم کرے اور ہم سب کو بے حساب بخشے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ احتیاط آج لے کر آئے ہیں, آپ ذرا صدقے کے کچھ فضائل بیان کر دیں انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ صدقہ ہے. تو چاہ رہے کہ دعا سے پہلے آج شب قدر ہے, شب قدر کی نیکی 1000 مہینے سے افضل ہے, اور آج کا جو صدقہ ہے یہ 1000 مہینے کو صدقہ کرتا رہے اس سے بھی افضل ہے. تو ابھی یہ ماشاءاللہ یہ لے کے کھڑے بھی ہو گئے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حدیث ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے, برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. ہر شہر میں دعوت کا مجھے کچھ نہ کچھ اجتماع دعا وغیرہ کے ہو رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے وہ لوگ گروپس میں اپنی کارکردگی بھیجیں, اور آپ کے سیالکوٹ کا تو ایک نام ہے یار, اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کے اجتماع سے آپ کی جھولی بھی, یہ جھولی ہے نا, اجتماع کی جھولی بھی پورے زون میں ٹاپ ہونی چاہیے, آپ کا صدقہ بھی ٹاپ پہ آنا چاہیے. تو اب حدیث ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے, برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. دعوت اسلامی کے ہر جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, خیر خائی اور امداد کے کاموں میں خرچ کی نیت سے آپ کا یہ چندہ جب وہ جھولی میں آ جائے, لیکن فطرہ یا زکوٰۃ اس میں نہ ڈالیے گا, زکوٰۃ اور فطرانہ اس میں نہ ڈالیے گا. یہ ہر جائز دینی کام کے لیے ہے. زکوٰۃ یا فطرانہ دینا ہو تو وہ الگ سے دے سکتے ہیں. اور آج 27ویں رات کی برکت پانے کے لیے ملک صاحب زکوٰۃ لے کر تقبل اللہ. صدقہ جتنے ہاتھ سے گزرتا ہے سب کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے. زکوٰۃ یا فطرانہ دینا ہو تو الگ سے یہ جمع کروا دی کہ لیلۃ القدر کی برکت پا لیں, 1000 مہینے سے افضل ہے. رمضان کی نیکی ویسے یہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. شب قدر کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ یا اپنا فطرانہ دینا چاہے تو وہ جھولی میں نہ ڈالیے گا, الگ سے پکڑا دیجیے. دعوت اسلامی کو ضرورت کیا ہے, یہ قاری صاحب پوچھ رہے ہیں. ضرورت اتنی ہے کہ اب جتنا بھی چندہ دینے کم ہے. دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے, آپ 1 2 یا 5 4 ادارے نہیں چلا رہی, 5270 ادارے ہیں دعوت اسلامی کے جو چل رہے ہیں. 32,000 امپلائیز ہیں جن کی ماہانہ سیلری ہمیں پے کرنی ہوتی ہے. 55 کروڑ روپیہ سیلری ہوتی ہے ہر مہینے. اور یہ 600 مسجدیں ہر سال ایوریج ہے دعوت اسلامی کے جو زیر انتظام تعمیر ہوتی ہیں. 600 مساجد ہر سال امت کو دے رہی ہے. 3.5 لاکھ سے زیادہ حفاظ اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے اور عالم دعوت اسلامی نے دیے ہیں اب تک. کیا کر رہی ہے دعوت اسلامی, 2,80,000 اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, اور نئے داخلے ہو رہے ہیں, ہر سال نئے داخلے ہوتے ہیں. یہ جامعۃ المدینہ آپ کا سیالکوٹ کا, یہ 22 لاکھ روپے تقریباً اس ایک مرکز کا ایک خرچ ہے ہر مہینے کا. یہاں جو بچے قرآن درس نظامی پڑھ رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, یہ 22 لاکھ روپے کا اس رنگ پورا فضان مدینہ کا خرچہ ہے. 37 مدارس آپ کے سیالکوٹ میں چل رہے ہیں.
1 2 10 5 ادارے نہیں، ایک شہر میں 20 20 30 30 40 ادارے، اور پھر یہ ادارے والے یہ دوسرے ملکوں سے دوسرے شہروں سے چندہ نہیں مانگ سکتے. یہ دعوت اسلامی کے چندے آپ کو اپنے شہر سے کرتے تھے. گجرانوالہ کے 80 ادارے ہیں گجرانوالہ کے اندر ہمارے دعوت اسلامی کے، ان کا 80 سے 85 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے. سیالکوٹ کا تقریباً پچھلے سال جو خرچ ہوا ہے، یہ جو 37 مدارس جامعات بچیوں بچوں کے بتائے نا میں نے، ان پر 60 لاکھ پر منتھ خرچ ایوریج آئی ہے پچھلے سال. 60 لاکھ روپے ہر مہینے کا خرچہ ہے اس سیالکوٹ میں آپ کا. گجرات کا 50 لاکھ پر منتھ خرچ ہے. ڈسکا میں گیا پچھلے 2 4 5 راتیں پہلے، وہ بتاتے 32 لاکھ روپے تو ڈسکا اور سمبریال ہماری اس تحصیل کا خرچہ ہے. یہ سیالکوٹ میں 37 ادارے تھا، اس میں ڈسکا سمبریال قصرور یا بجوات وغیرہ شامل نہیں آئے. سٹی اس کی سراؤنڈنگ میں 37 ادارے آپ لوگ چلا رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا زیادہ. 80 شعبہ جات ہے. مدنی چینل کے لیے آپ سے کچھ نہیں لے رہے نا. 6 کروڑ روپے ہر مہینے مدنی مرکز خرچ کر رہا ہے مدنی چینل پر. 8 سیٹلائٹس پر چینل چل رہا ہے، 3 زبانوں کے اندر چینل چل رہا ہے. 6 کروڑ روپے ہر مہینے کا خرچہ ہے. تو دعوت اسلامی کے خرچے وہ الحمدللہ. لیکن یہ کہ یہ ایک تاجر کو ہم نے چندے کی دعوت دی اور نے کہا جی آپ یہ مدرسے کم کر دیں، جامعہ کم کر دیں، خرچہ کم کر دیں، اتنا چندہ آپ کو محنت جو کرنا پڑتی ہے. شہر شہر مانگ رہے ہیں. اگر آپ کو اس لطف کا پتہ چل جائے نا جو قرآن پڑھنے والوں پر خرچ کرنے کا لطف آتا ہے. ہمارا کمیشن کوئی نہیں اس میں، ہمارا کوئی بینیفٹ کوئی نہیں ہے اس کا دعوت اسلامی کے ان چندوں میں. تو مطلب الحمدللہ یہ کوئی مطلب کوئی تکبر یا ریاکاری کے لیے نہیں بتاتا، میں ترغیب کے لیے بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے نگرانوں کو یہ سیلری نہیں ملتے. یہ ہمارے حاجی سجاد بیٹھے نگران کابینہ کو سیلری تھوڑی دیتے ہیں، ہم تنخواہ نہیں دیتے ان کو. اپنے کام سے نکل کر جاتے ہیں. فاروق بھائی کام کرتے، قاری صاحب ہمارے کام کرتے. ہمارے نگرانوں کو آپ دیکھتے ہیں یار یہ کوئی ان کو ہم سیلریاں نہیں دے رہے ہوتے. الحمدللہ یہ دین کے لیے اپنے کام کاج مینج کرتے، وقت دے رہے ہوتے. میں پرسنلی بتا دوں یار، میں شورا کا ممبر ہوں. دعوت اسلامی نے مجھے گاڑی نہیں دی ہوئی، میں گاڑی نہیں لی ہوئی چندے سے. میں پیٹرول کے پیسے بھی دعوت اسلامی سے نہیں لیتا، کرایہ بھی نہیں لیتا دعوت اسلامی کے چندے سے. اللہ کا شکر ہے موج لگی ہوئی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا یار گاڑی آپ کی ہونی چاہیے. میں نے کہا جب ہم حضور کے ہو گئے نا، حضور کے غلاموں کی ساری گاڑیاں ہماری ہو گئی. نوکر کن کے ہو گئے ہیں؟ بڑی نوکری لگ گئی ہے نا ہماری. نوکر کن کے ہو گئے ہیں؟ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ہم دعوت اسلامی کا یار یہ خادم بن کے چلے. آپ بھی دعوت اسلامی کے خادم بنے اور یہ مدارس جامعات ان بچوں قرآن اور پھر FGRF کا جو کام ہے پلانٹیشن کا، بلڈ ڈونیشن کا، تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے علاج اور ان کے ٹیسٹ اور ان کے خون ڈونیشن کرنے کا، جیلوں کے اندر قیدیوں کا، گونگے بہرے نابینا افراد کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن میں پچھلے سال 25 لاکھ گھروں تک راشن اور امداد پہنچائی. اور یہ 70 کروڑ روپے کا کام ہوا. یہ جو راشن اور امداد پہنچانے کا کام ہوا. اب سمجھے دعوت اسلامی کا FGRF جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے تحت جو ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، اس ویلفیئر میں کھانا، علاج اور یہ بچوں کی تعلیم اور ریہیبلیٹیشن سینٹر جو معذور بچوں کے لیے ریہیب سینٹر بنائے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خدمت خلق اور دین کی خدمت اور اسلام کی خدمت کا کام ہے. اس لیے دعوت اسلامی کا ہم سب نے ساتھ دینا ہے. میرے ایک جاننے والے اسلام آباد میں، انہوں نے کہا یار یہ بہت بڑے بڑے سورسز کے لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہ اتنا بڑا کام کر نہیں سکے. دعوت اسلامی میں نے جو کیا 40 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. IT کا شعبہ، ڈیجیٹل سروس آف دعوت اسلامی، مدنی چینل، تو گونگے بہروں میں کام، تو تاجروں میں، تو شعبہ تعلیم، تو آپ کا یہ ادارہ، وہ ادارہ، المدرسہ علمیہ، IT کا شعبہ، اتنا بڑا نظام. دارالمدینہ اسکول سسٹم 100 سے زیادہ برانچز ہوگی آپ کے، ہزاروں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. کالج بن رہا ہے. اسلام آباد میں 10 ایکڑ جگہ ہم نے یونیورسٹی کے لیے خرید لی ہے. 10 ایکڑ جگہ اسلام آباد میں دارالمدینہ یونیورسٹی کے لیے لے لی. اب یہ کام ہو رہے ہیں، اس کی ٹوکن ایریا بھی پیمنٹ دینی ہے بیٹھ. لیکن اتنا بڑا نظام کام یہ یار، یہ UK میں آپ کے 60 مراکز ہو گئے. 11 چرچ خرید کے UK میں مسجدیں بنا دی ہے. جرمنی میں بہت بڑا چرچ خرید کے ہم نے مسجد بنائی ہے. یورپ میں 50 مراکز ہے. ساؤتھ افریقہ میں 50 زیادہ مراکز ہے. اتنا بڑا کام یار، یہ اتنے کم سورسز کے ساتھ یہ کیسے پوسیبل ہوا؟
انہوں نے 2-4 تنظیموں کے نام لیے، فلاں کے پاس یہ سورسز، یہ سورسز، اتنا ان کے پاس فنڈنگ اور یہ وہ کچھ ہے. آپ لوگوں کا کیا یار یہ کیسے اتنا بڑا ہو گیا؟ 30 سال 40 سال کے اندر اتنی دعوت اسلامی کیسے ترقی کر گئی؟ میں نے کہا the main difference between these organizations جو آپ نے نام لیا ہے، the main difference between these organizations is الیاس قادری. ان کے پاس الیاس قادری نہیں جو ہمارے پاس ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے ان کے پاس الیاس قادری نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے. نور کی برسات، نور کی برسات. شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، اس نے اتنا بڑا دعوت اسلامی کا کام اور اخلاص کے ساتھ کیا، اخلاص کے ساتھ کام کیا. لالچ میں نہیں کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا، کسی ووٹ کے لیے نہیں کیا. میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پیر نے نذرانے جمع نہیں کیے، مصطفیٰ کے دیوانے جمع کیے ہیں. میرے پیر نے نذرانے اکٹھے نہیں کیے، محبوب کے دیوانے اکٹھے کیے ہیں. ہمیں مکہ دکھا دکھا کے نمازی نہیں بنایا، مکہ دکھا دکھا کے نمازی بنایا ہے. تو دنیا کا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. آئیے آج سارے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم امیر علیہ سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ساتھی بنیں گے انشاءاللہ. ساتھ دیں گے امیر علیہ سنت کا اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں گے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، نیک اعمال کا رسالہ پور کر کے جمع کروائیں گے اور 12 دینی کام اپنے جو ذیلی حلقے کے ان کو لے کر مضبوطی سے چلیں گے اور انشاءاللہ چندہ بھی کریں گے، کرائیں گے اور ویلفیئر کا کام بھی دعوت اسلامی کے FTR افتتاح کریں گے، کرائیں گے انشاءاللہ. دنیا بھر میں سنتوں کے ڈنکے بجاتے جائیں گے اور جب دنیا میں محبوب کی سنت کی خدمت کرتے رہیں گے تو پھر یوں کرتے ہوئے جائیں گے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ. اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے. یہ بھی عطار نے سکھایا ہے اور عطار نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہی نہیں کیا بلکہ سفید کا سفید اور کالے کا کالا کر کے ہمیں سکھا دیا. ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ہم انشاءاللہ یہ اپنی محبتیں سلامت رکھیں گے انشاءاللہ. میرے سنت میں بڑے یہ بزرگوں کی کیفیت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت میں کہی ہوئی بات ہے کہ عطاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سند ہے، ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ انشاءاللہ جو عطاری ہوگا یہ کبھی ختم نبوت کے موضوع پر بھی کمزور نہیں ہوگا، ناموس رسالت کے موضوع پر بھی کمزور نہیں ہوگا، محبت اہل بیت میں بھی کمزور نہیں ہوگا، محبت صحابہ میں بھی کمزور نہیں ہوگا. انشاءاللہ ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عمل اور پیارے مصطفیٰ کی آل و اصحاب کی محبت اور حضور علیہ السلام کا ادب و تعظیم ہماری رگ رگ میں بسا ہوا ہے اور یہ محبتیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی. اپنے رب عز و جل سے ہم دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. اب دعا اور ذکر کی طرف بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ. 27ویں رات کی یہ بابرکت محفل، اس میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں رب کریم یہ مجمع جو ہے نا ادھر محبوب کے غلاموں کا مجمع ہے، یا اللہ آج رحمت کی نظر ایسی فرما،
کہ کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے، سب کی بخشش ہو جائے. ہمیں بھی بخش، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان، اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. ہماری خوش قسمتی امیر اہل سنت قادری سلسلے میں غوث پاک کا مرید کرواتے ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بلا توبہ کیے نہیں مرے گا. ہماری خوش قسمتی یہ کہ اس وقت جو مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی اظہر عطاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. امیر اہل سنت نے ان کو اپنی بیعت کا مجاز بھی بنایا ہے. یہ وکیل عطار ہیں. آج رات بھی 27ویں ہے، اور جو بندہ سچی توبہ کرتا ہوا ایسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں جو کسی پیر سے بیعت نہیں، ان کو اس سلسلے میں داخل فرمائیں. جو کسی پیر سے بیعت ہے وہ طالب ہو جائے، اور ہمیں اجتماعی طور پر توبہ بھی کروا دیں، پھر انشاءاللہ ذکر دعا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی، بد نگاہی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. یہ فطرانے کے حوالے سے بھی سن لیں کہ فطرانہ کھجور اور کشمش کے فطرانے کی تحریک مضبوط کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ. جن کو پتہ چل رہا ہے نا وہ دے رہے ہیں. کنک کے حساب سے 100 روپے چل رہا تھا پورے عرصے سے، لیکن پوری حدیث لوگوں کے سامنے جب آئی ہے کہ حدیث میں گندم کا بھی ذکر ہے، جو کا، کھجور کا، کشمش کا، تو ان چاروں میں سے کشمش چونکہ اچھی چیز ہے، چاروں میں سے کھجور، جو، گندم، جو، کھجور، کشمش. گندم کے حساب سے اس سال جو ریٹ ہے فطرانے کا وہ 150 روپے ہے، جو کے حساب سے 320، کھجور کے حساب سے 1000 روپے، اور کشمش کے حساب سے 2200 روپے. امیر علیہ سنت نے اپنا فطرانہ جو دیا ہے وہ اجوا کھجور مدینے کی جو ہے اس حساب سے 6300 روپے، 6000 بنا تھا، 6300 روپے دے دیا. یہ ترغیب بھی ہے کہ بھئی یہ فطرانہ دینے کا یہ بھی انداز آتا ہے. اچھا فطرانہ دیں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو فطرانے کی مہم بھی تیز کریں، گھر گھر، دکان دکان، لوگوں کو کہیں دعوت نبی کو ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یہ ہزاروں بچے بچیاں آپ کے شہر میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، ان پر خرچ کرنا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. گنبد خضرا کا تصور کر کے 12 مرتبہ 11 محمد درود و سلام کے ساتھ بلند کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. لیکن ذکر ایسے کرنا ہے کہ آواز کے ساتھ آواز ملا کے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کا زنگ دور کر دیتا ہے. اور ابھی جو ذکر ہم کرنے لگے حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان میں اس کی کثرت کرنا، اور یہ وہ چیز ہے جو دل کا زنگ دور کر دیتی ہے، اللہ کا ذکر. فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو. ہم نے توبہ کر لی. فرمایا نیک اعمال میں جلدی کر لو مشغولیت سے پہلے. اللہ کرے ہم نیک عمل بھی کرنے والے بنے. تیسری چیز اس حدیث میں بیان کی، فرمایا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے اور صدقہ ظاہری اور پوشیدہ دے کے اپنے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو. تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مصیبتیں دور کر دی جائیں گی. اللہ کا ذکر میں ایسے حدیث ہے، ذکر اللہ کا ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں. آواز کے ساتھ آواز ملائیں، کھو جائیں اللہ کی یاد میں. لا الہ الا اللہ
وسلم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام